تو یہی وجہ سے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کے لیے باہر نکلی ہوں، اور شکر الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر معاشرہ بہت خراب ہے، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ لوگ ابھی بھی دنیا میں بہت ہی انسانیت موجود ہے، بہت زیادہ لوگ اچھے طریقے سے عزت احترام سے، جو بھی آتا ہے عزت احترام سے میرے سے بات کرتا ہے۔ السلام علیکم، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں سائم ناز ہاشمی۔ ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی ریئل سٹوری سے کہ جس کو سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ واقعی ہی پاکستان کے اندر عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، اور اپنا گھر چلانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کمانے کے لیے آپ جو تقدو کرتے ہیں اس میں شرم محسوس بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ماں سے ملوانے جا رہا ہوں کہ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے روزگار کو کس طرح سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو روزگار فراہم کیا، کس طرح سے وہ اپنی کمائی کر رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا کھانے پینے کا سامان کا انہوں نے ایک سٹال بنا رکھا ہے روڈ کے کنارے، اور انہوں نے اس کو ماں جی فوڈ کا نام دے رکھا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے اپنے روزگار کو اتنا یہ ہے کہ یہ نہیں سوچا کہ میرا روزگار بہت وسیع ہوگا، میرا روزگار جو ہے بہت بلند ہونا چاہیے، اور لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریشانی کے باعث جو ہے اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ کھولا ہوا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو کیا وجہ تھی ایسی جو آپ اس طرح سے آئیں یہاں پہ اور اپنا یہ کام سٹارٹ کیا ہوا؟ اس کی کوئی پیچھے وجہ تو ہوگی؟ جی، سب سے بڑی تو وجہ یہ ہے کہ بچوں کے جو فادر نہیں ہیں، تو بچہ بھی میرا بہت چھوٹا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، بیٹی ساتھ رہتی ہے، بچی ہے وہ بھی چھوٹی ہے، تو میں کسی کے گھر کام نہیں کر سکتی۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے، ایک عورت کا ماں ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے، کھانا پکانا ہر عورت جانتی ہے۔ تو میں نے اسی بات کو اپنا بنا کر، تو میں نے کہا کام جو ہے نا یہ سٹارٹ لینا چاہیے۔ کھاد پھیلانے سے تو بہتر ہے کہ بندہ جو محنت کر کے اپنا روزگار کما لے، بچوں کی روزی کما لے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ کام جو ہے اچھے طریقے سے کوکنگ وغیرہ کا میں کام کر لیتی ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ چلے، اور محنت میں کوئی شرم نہیں ہے۔ مانگ کر کھانے سے بہتر ہے کہ انسان محنت کر کے کھا لے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں کسی سے مانگوں، کسی بہن بھائی سے مانگوں، یا اپنے کسی ملنے ملانے سے والوں سے مانگوں۔ یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا قرآن اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ محنت ہی جو ہے اس میں عظمت ہے، اور محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اگر میں محنت کر کے اپنے بچوں کا روزگار کما سکتی ہوں تو اس میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی کمائی ان کو لے جا کے کھلا رہی ہوں۔ تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ اس ذات کریم کا کہ جس نے مجھ میں ہمت طاقت دی ہے، اور میرے ملنے ملانے والے جو ہیں وہ سب بہت، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، اس نے انکریج کیا کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ برا کام کر رہی ہیں، سب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ تو یہی وجہ سے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کے لیے باہر نکلی ہوں، اور شکر الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر معاشرہ بہت خراب ہے، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ لوگ ابھی بھی دنیا میں بہت ہی انسانیت موجود ہے، بہت زیادہ لوگ اچھے طریقے سے عزت احترام سے، جو بھی آتا ہے عزت احترام سے میرے سے بات کرتا ہے۔ سب ماں بہن باجی کہہ کر بات کرتے ہیں۔ کوئی مجھے اس طرح کا، تقریباً مجھے 15 دن ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مجھے نظر آیا کہ جس نے مجھے کوئی برے طریقے سے یہ دیکھا ہو۔ اور میں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اور بھی مائیں بہنیں جو گھروں میں مجبور بیٹھی ہیں، جن کے لیے یہ پریشانی ہے کہ ان کا کمانے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی گھر میں کمانے والا کوئی سربراہ نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ نکلیں اور اپنے کام کو پھیلائیں، اپنا دیکھیں۔ عورت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بات دی ہے کہ کھانا عورت ہی گھر کا بناتی ہے، تو اگر وہ باہر نکل کر کھانا گھر سے بنا کر لے آئے، کھلائے لوگوں کو، تو زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ محنت کرنا، چوری چکاری کرنا اور یہ بھیک مانگنا تو سب سے بڑی بری بات ہے، اور میں اس چیز کو سخت ناپسند کرتی ہوں۔ تو یہی وجہ تھی، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے محنت کی، حق حلال کی کمائی کے لیے باہر نکلی ہوں۔ گیس کی فیسلٹی یہاں پہ بالکل موجود نہیں ہے، روڈ کے سائڈ پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو گیس جو ہے اس سے گزارا آپ کا ہو جاتا ہے؟ سلنڈر آپ بھرا لیتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے رات کو بچتا ہے جو کچھ بھی، اس سے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے؟ بس شکر الحمدللہ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں، بہت ناشکرے ہیں۔ ہمیں شکر، جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ شکر میں ہی برکت ہے سب کو۔ شکر الحمدللہ کہ گیس اگر نہیں بھی آ رہی تو میں رات کو اٹھ کر 4 بجے اٹھتی ہوں، 3 بجے اٹھتی، اٹھ کر میں کھانا وغیرہ بنانا شروع، اس وقت گیس ہوتی ہے،
لیکن یہ کہ گیس کا ان دنوں میں ایشو ہے, تھوڑا سا ایشو ہے, لیکن شکر ہے چل رہا ہے کام سارا اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اچھا, آپ جیسی مائیں بہنیں جو ہیں, باہمت خاتون جو ہیں, ان کو دیکھ کے بڑا فخر بھی ہوتا ہے, اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہوتا, اتنا زیادہ نوازا ہوتا, تو ہم آپ کی مدد ضرور کرتے. لیکن ہمارے چینل کے ذریعے میں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو جو ہے دکھی کیا جائے, یا آپ کی سٹوری اصل میں ریئل جو کہانی ہوتی ہے نا, اس کو ہم آگے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مانگتے ہیں, وہ لڑکیاں, وہ عورتیں جو کہ طرح طرح کے ڈرامے کر کے مانگتی ہیں, کام نہیں کرتی, اور اپنے گھر والوں پہ بھی بوجھ ہوتی ہیں, ان کو بھی سبق حاصل ہو, وہ بھی یہ سیکھ سکے کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے, رزق حلال کس طرح سے کمانا چاہیے, اور کس طرح سے اپنے گھر, اپنا پیٹ کس طرح سے پالنا چاہیے. تو آپ کیا پیغام دیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ میں اپنی سب جو میرے ہم ایج ہیں یا میرے سے بڑی ہیں, بڑی ظاہر بزرگ عورتیں ہوں گی, ان کی تو یہ کہ ہمیں خدمت ہی کرنی چاہیے, لیکن جو میری ہم ایج ہیں یا چھوٹی بچی ہیں, وہ میری بیٹیوں کی طرح, میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ وہ محنت کی کمائی ہی گھر لے کے جائیں. یہ بھیک مانگنا, یہ ادھر ادھر بھٹکنا, یہ بہت بری بات ہے. محنت کا کام کریں, محنت میں ہی عظمت ہے, محنت میں ہی انسان کی عزت ہے, اور محنت ہی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے شکر الحمدللہ جتنا بھی میں اس ذات کا شکر کم کروں وہ میرے لیے کم ہے. ایک سانس جو آتا ہے وہ اس کے لیے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو کجا کے میں اپنے بچوں کا رزق لے کے جا رہی ہوں, تو مجھے تو 24 گھنٹے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہے, ایمان دیا ہے, اور یہ رزق حلال دیا ہے. میں سب کے لیے یہی کہتی ہوں کہ آپ نکلیں. دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے بگاڑ نہیں, ہماری وجہ سے معاشرہ سدھرے گا. دیکھیں سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں بھیک نہیں مانگ رہی ہیں, محنت کا کام کر رہی ہیں. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب آئیں باہر, اور آ کر اپنا کام جو ہے, جو آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے, آپ اس ہنر کو آزمائیں, اور حق حلال کی اپنے بچوں کے لیے رزق کما کے لے کے جائیں. بس یہی میں کہہ سکتی ہوں, اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. لوگوں کو پروگرام دیکھنے کے بعد یہ سوال ہوگا ذہن میں کہ اپنا کام سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کتنے پیسوں سے سٹارٹ کیا تھا, تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ تھوڑے بہت پیسوں سے بھی کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو حقیقت اور سچ پہ مبنی بات بتاؤں گی کہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے. گھر سے میں نے برتن نکالے, گھر سے میں نے ہر چیز نکالی ہے, بس صرف یہ کھانے کے لیے جو مجھے ضرورت کی چیزیں تھیں. جیسے آج میں نے چنے چاول بنائے ہیں, حلیم چاول بناتی ہوں, چنے چاول بناتی ہوں, ساتھ میں کوفتہ کباب بناتی ہوں. ان سب کے لیے ظاہر ہے 1 ڈش میں نے رکھی ہوئی ہے, اس کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ 2000 کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, اور 2000 میں میرا فائنل کام جو ہوتا ہے 1 ڈے کا میرا چل رہا ہے. ظاہر ہے اس میں میری بچت بھی ہوگی, اور اگلے دن پھر وہی سارا میرا جو سیٹ اپ جو چلتا رہے گا. بہت سے ایسے ادارے ہیں, بہت سے ایسے مہیر حضرات موجود ہیں کہ آپ کے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی آپ کی مدد ضرور کر دیتے ہیں. تو اس والے سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا موبائل نمبر دے دیں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ مجھے تو میں سچی حقیقت بات بتاؤں کہ میں دوسروں پر انحصار کرنے والی لیڈی ہی نہیں ہوں, لیکن چلے ٹھیک ہے, اگر کوئی کرنا چاہے گا تو مجھے خوشی بھی ہوگی کہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو نوازا ہے تو وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں نمبر اپنے بیٹے کا دے دیتی ہوں. ظاہر میں اپنا نمبر تو نہیں دوں گی آپ کو, تو میں آپ کو نمبر لکھوا دیتی ہوں. آپ مجھے نمبر یاد ہے تو لکھوا دیں. تو ابھی یہ نمبر دے رہی ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ جو مہیر حضرات ہیں, جو ادارے ہیں ایسے, وہ ان سے رابطہ کریں اور ان کی مدد کریں. جی نمبر بولیں آپ. نمبر ہے 0318. اصل میں وہ آئی سائڈ اتنی ویک ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نا. میں دیکھ لیتا ہوں نمبر. صحیح. اچھا, ان کے بیٹے کا موبائل نمبر ہے 0318142412. میں پھر سے رپیٹ کر دیتا ہوں, 0318142412 ان کے بیٹے کا نمبر ہے. اور